کہ جو لوگ قرآن کی مجالس بپا کرتے ہیں، قرآن کی مجالس کا اہتمام کرتے ہیں، قیامت کے دن تو اللہ انہیں بے پناہ انعامات سے نوازے گا، لیکن دنیا میں 4 نقد انعامات اس کو دیے جائیں گے۔ پہلا انعام، ایسی مجلس کو اللہ کے نورانی فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں، ایک گھیرا بنا لیتے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ وہ گھیرا زمین سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک ہے، اور اتنا مضبوط گھیرا ہے کہ اس گھیرے کو نہ کوئی جن توڑ کے اندر داخل ہو سکتا ہے، نہ کوئی شیطان توڑ کے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا انعام، اللہ کی رحمت ایسی مجلس پہ نازل ہو رہی، اور فرمایا تیسرا انعام، یہ وہ انعام ہے کہ جس کے آج ہم میں سے ہر شخص متلاشی، سکون قلب نہیں ہے، دل کو اطمینان نہیں ہے، تو یہ نسخہ کیمیا لے جاؤ، پیارے پیغمبر کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ ان کے دلوں پہ ایک خاص قسم کا اطمینان اور سکون نازل کر۔ اور چوتھا انعام کہ اللہ اپنے مقرب فرشتوں کے ہاں اس کا تذکرہ کر۔ اور ایک مسلمان اور مومن کے لیے یہ کتنی خوش بختی کی بات ہے کہ اس کا رب اس کا تذکرہ کرے کہ دیکھو میرا بندہ فلاں ابن فلاں یہ قرآن کا درس سن رہا ہے، قرآن کے دروس کا اہتمام کر رہا ہے۔ ایک روایت کے اندر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رب کریم ایسے لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے، تذکرہ کرتے کرتے کہتا ہے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اس مجلس کے سارے لوگوں کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو ایک فرشتہ عرض کرتا ہے اے اللہ، اس مجلس کے اندر ایک بندہ ایسا بھی ہے جو قرآن کی اس مجلس کے لیے نہیں آیا تھا، اس کو قرآن کی مجلس سے کوئی شغف نہیں تھا، وہ تو کسی بندے سے اسے کوئی کام تھا، اس کے لیے آیا، وہ بندہ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، درس میں بیٹھا ہوا تھا، یہ بندہ اس کے لیے اس مجلس میں شریک ہو گیا، اس مجلس کے ساتھ تو اس کو کوئی سروکار۔ تو اللہ فرمائے گا کہ یہ وہ مجلس ہے کہ جس کے ساتھ جو اس میں شریک ہو جائے گا وہ بھی بدبختوں میں شامل نہیں ہوگا، میں نے اسے بھی معاف کر دیا۔